اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. سورۃ الاعراف کے ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ مبارک بیان فرماتے ہیں. جیسا کہ الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے کہ سابقہ آیات میں اللہ نے 5 پیغمبروں کے اپنی قوم کے ساتھ واقعات بیان فرمائے، اور درمیان میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی سنت اللہ کا ذکر فرمایا کہ جو قومیں اپنے کفر و عناد پہ اڑ جاتی ہیں، حالانکہ اللہ تو کسی کو عذاب نہیں فرماتے جب تک کہ اپنے پیغمبر نہ بھیجیں، رسول نہ بھیجیں، دلائل نہ بھیجیں، جب تک عذر بالکل نہ ختم ہو جائے اس وقت تک عذاب نہیں کرتے. لیکن قومیں اپنے گناہوں میں آ کے بھول جاتی ہیں، اس بات کو بھی نہیں یاد رکھتی کہ پتہ نہیں عذاب رات کو آ جائے یا دن کو آ جائے. اور یہ کیسے لوگ ہیں کہ اللہ کے عذاب سے بے غم ہو گئے. اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مبارک جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں، کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کا ذکر جو ہے قرآن کے بہت صورتوں میں آیا. وجہ یہ تھی کہ جب میرے آقا سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، یعنی آپ تشریف لے آئے، تو اس دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی قومیں یعنی یہود بھی موجود تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی قومیں یعنی عیسائی بھی موجود تھے. اور اسی طرح یہودی ہوں یا عیسائی یا مشرکین مکہ، وہ سارے حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو بھی مانتے تھے اور یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ ہم ان کے طریقے پہ ہیں، ان کی ملت پہ ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان واقعات کو بار بار اور متعدد بار اور کئی صورتوں میں مختلف اسالیب سے بیان فرمایا ہے تاکہ وہ لوگ موجود ہیں تو ان کو حقیقت جو ہے وہ سمجھ آ جائے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام جیسا کہ آپ نے دوسری صورتوں میں بھی پڑھا ہے، آپ اس دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ جس دور میں فرعون نے یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ بھی کوئی بچہ پیدا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے. اور اس کی وجہ لوگوں نے یہ لکھی ہے کتب سابقہ میں کہ اس کو ساحروں نے کہا تھا. وہ زمانہ تھا دراصل بہت بڑے جادوگروں کا دور تھا.
ساحرین کا دور تھا، اور ساحروں نے اپنے سحر کے زور سے اپنے علوم جو ہیں ان کے باطلا، یعنی جو ان کا تعلق شمس و قمر اور عادات سے ہوتا ہے، اس سے انہوں نے اس کو ایک خبر دی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے ہلاک اور تیرے زوال کا سبب بنے گا۔ تو فرعون جو ہے وہ تو عامر تھا، فرعون تھا، وہ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنے وقت کا مطلق شہنشاہ تھا، جو ورزیاں کرتے۔ اور یہ فرائنہ جو ہیں یہ مصر میں بھی عمالقہ کے بعد، ان سے پہلے قوم عمالقہ، اور قوم عمالقہ کے بعد جو ہے وہاں فرائنہ آئے۔ فرائنہ بھی ایک لقب ہے، قوم ہے، قبیلہ ہے، وہ سب اپنے آپ کو فرعون کہتے ہیں۔ آج تک بھی بڑے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو فرعون کے لقب سے ملقب کرتے ہیں، اور ہمارے لوگ جو اس بات کو نہیں جانتے وہ سمجھتے تھے جی مسلمان ہو گیا آپ کو فرعون کہلاتا ہے۔ فرعون تو قوم ہے، ایک لقب ہے۔ یہ تو اس دور میں ایک القاب تھے، اور آج تک بھی وہ قبائل موجود ہیں، جو بھی اس قبیلے سے ہوگا لازمی بات ہے وہ آپ کو فرائنہ سے منسوب کرے گا۔ کدھر منسوب کرے؟ جو قریش ہے وہ آپ کو کرشی کہلائے گا، ہاشمی ہے تو ہاشمی کہلائے گا، حجازی ہے تو حجازی کہلائے گا، اور جس سرزمین سے اس کا تعلق ہے، جس قبیلے سے نسبت ہے، اسی کے ساتھ منسوب ہوگا۔ اچھا، اور فرعون جو ہے یہ کوئی ایک فرعون نہیں ہے، یہ تو جو بھی بادشاہ بنا فرعون، جو بھی آیا فرعون، اور اس کے کئی لوگ تھے جو نسلاً بعد نسلاً جو ہے بادشاہ بنتے گئے۔ جیسے قوم عمالقہ جو ہے تقریباً 15 خاندانوں نے وہاں حکومت کی، یعنی ایک بادشاہ بنا، وہ بڑھ گیا، پھر اس کی اولاد، پھر اس کی اولاد، پھر اس کی اولاد، یعنی وہ 15واں بادشاہ تھا ریان ابن الولید، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ اسی طرح فرعون جو ہے یہ بھی متعدد ہوئے، اور اپنے دور میں، اپنے زمانے میں فرعون جو ہے وہ ظلم و تشدد اور جبر و قہر کا ایک نشان بن گیا تھا، نعوذ باللہ۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، ارم ذات العماد، آگے کا فرعون ذی الاوتاد۔ ذی الاوتاد اس کو کیوں کہتے ہیں؟ مفسرین کرام نے فرمایا یا تو ان کی سلطنت کی جڑیں جو تھیں وہ بڑی مضبوط تھی، کہ ان کی حکومت ہے، پھر ان کی ہے، پھر نسل کی ہے، پھر بیٹے کی، پھر بیٹے کی، پھر بیٹے، کوئی ہلا نہیں سکا ان کے اقتدار کو۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ذی الاوتاد کا معنی یہ ہے کہ وہ ظالم اتنا ظالم تھا کہ اپنے مخالفین کو دیواروں میں کھڑا کرا کے ان کے ہاتھ پاؤں میں میخیں لوہے کی ڈلوا دیتا۔ اس لیے بھی اس کو ذی الاوتاد کہا۔ اور وہ فرعون جو ہے اتنا حد سے بڑھا، اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ حد سے تجاوز کر۔ اب وہ نعوذ باللہ حدود سے تجاوز کرنے کے بعد یہ ہے کہ اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ میری عبادت کرو، میرے مجھے سجدہ، اور انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب تمہارا میں ہوں۔ چھوٹے چھوٹے تو اور بھی تھے لیکن بڑا جو ہے وہ تمہارا میں ہوں۔ اور فرعون کی جو قوم ہے جو اس کے من وہ قبط کہلاتے تھے، قبطی النسل، یہ تو لقب تھا، وہ قبطی النسل تھے۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، بنو اسرائیل، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اسرائیل جو ہے یہ نام ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام، آپ کا نام یعقوب بھی ہے اور آپ کا نام اسرائیل بھی۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں پھر حضرت یوسف علیہ السلام تو سب جو تھے وہ بنو اسرائیل کہلائے۔ اور بنو اسرائیل کو بھی اللہ نے بڑی عزت دی، بڑی عظمت دی، ان میں بادشاہ آئے، ان میں انبیاء اور رسل آئے۔
اس لیے قرآن نے ایک مقام پہ فرمایا کہ آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، کہ اے بنو اسرائیل ہم نے تمہیں وہ نعمتیں دی ہیں جو کسی کو بھی دی ہم نے جہاں میں، اور اللہ نے ان کو ملوکیت بھی عطا کی، اللہ نے ان کے خاندانوں میں نبوت اور رسالت بھی رکھی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہو تو اسے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ تو قصہ مختصر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اب صاف بات ہے کہ ماں کو تو خوف ہو گیا کہ بچہ پیدا ہوا ہے، اور اس کے بعد نعوذ باللہ وہ جلاد آئیں گے، فرعون کے آدمی آئیں گے، اور ان کے جواسیس جو تھے وہ ہر گھر میں ٹو میں لگے رہتے تھے کہ جب لڑکا ہوا، اگر لڑکی ہوئی تو کچھ نہیں کہتے، لڑکا ہوا تو قتل کرتے، تو بہت گھبرائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خبر فرمائی، وحی فرمائی۔ وہ وحی تشریح نہیں تھی، وحی نبوت نہیں تھی، وہ وحی مانا ایسے اللہ نے ان کے دل میں بات ڈال دی، جیسے اللہ پاک نحل کی مکھیوں کے بارے میں بھی فرماتے ہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ۔ تو اللہ نے حکم دیا انہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ ان کو دودھ پلا کے ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیں بس۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے حکم خدا بندی کے مطابق صندوق میں ڈالا اور دریا میں ڈال دیا۔ اللہ کی شان یہ ہے، اللہ کے تو فیصلے ہوتے ہیں کہ اس کی حکمت کے فیصلوں کو کون بدل سکتا ہے۔ من درج خیال فلک درج خیال، ہماری سوچ اپنی ہوتی ہے، اللہ کے فیصلے اپنے ہوتے ہیں۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عرفت ربی بفسق العزائم، کہ میں نے اپنے خدا کو پہچانا ہے اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے، کہ ہم ارادے کرتے ہیں کل یہ کریں گے، ٹوٹ جاتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی طاقت تو ہے نا جو ہمارے ارادوں کو توڑ دیتی، ورنہ کون چاہتا ہے کہ میری اولاد بری بنے؟ کوئی چاہتا ہے؟ یعنی اگر خدا نہ کرے بندہ خود بھی برا ہو تب بھی نہیں چاہتا کہ میری اولاد بری ہو۔ یعنی آدمی چور ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے، زانی ہے، شرابی ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ میری اولاد ایسے ہو، کہتے ہیں میری اولاد اچھی ہے۔ لیکن یہ اللہ کے فیصلے ہیں، وہ چاہے تو حضرت نوح کے گھر میں کنعان کو پیدا کرتے ہیں، اور وہ چاہیں تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ پیدا فرما دیں، اور چاہیں تو ابو جہل کے گھر میں حضرت اکرمہ پیدا فرما دیں، اس کے فیصلے آمنا باللہ۔ ولید ہو اور بیٹا خالد ہو، اللہ کے فیصلے ہیں، بس آدمی اسباب کی حد تک تو کوشش کرے، باقی یقین اسی کی ذات میں رکھے، ہمارے بس میں کچھ نہیں۔ اب جب ان کو صندوق میں ڈالا گیا تو اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ایسا تھا، آپ دیکھیں نا جی، وہاں سے کوئی بندہ لے کے آتا، کوئی پکڑ کے آتا تو بڑا مسئلہ، اللہ نے دریاؤں کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پہنچا دیا، دریا سے نہر اور نہر سے ندی اور ندی سے اس کے گھر میں بہت بڑے سوئمنگ پول اور جھیلیں بنی ہوئی تھی، سیر گاہیں، اور اس میں صندوق پہنچ گئی۔ اب جب صندوق دیکھی گئی تو گھر میں ہلچل مچ گئی، پورے فرعون کے گھر میں، بادشاہ کا گھر تھا، تو ان کی زوجہ جو تھی بیوی آسیہ، وہ ان کی سہیلیاں سب دوڑتے آئے، بھاگتے آئے، صندوق پکڑو، صندوق پکڑی گئی، بھی کھولو، کیا چیز ہے؟ کھولا تو اندر تو بچہ ہے۔ وہ تو حیران ہو گئے، اور بی بی صاحبہ نے جلدی جلدی اٹھا لیا، کہا قرۃ عین کی، اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ بچہ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو دریا کے پانی کے ذریعے پہنچا دیا، اب واپس بھی تو لانا ہے، یعنی خدا کی شان دیکھے کہ موسیٰ علیہ السلام جو اصل دشمن ہے بچوں کا اسی کے گھر میں آ گئے۔ اللہ نے فرمایا تم اپنی طاقت آزماؤ، ہم اپنی قدرت آزماتے۔
اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، تم بھی تدبیریں کرتے ہو پر اللہ کی تدبیر کا کیا مقابلہ، وہ تو تیری ساری تدبیروں کو توڑ دیتے ہیں۔ اب جناب شور مچ گیا، فرعون آیا، دیکھا بچہ ہے کیسی ہے، اس کو قتل ہونا چاہیے۔ بیوی نے کہا عقل کرو، کیا کر رہے ہیں، چھوٹا بچہ ہے، رضائی بچہ ہے، پتہ نہیں تمہارے علاقے سے آیا ہے، دور سے آیا، دریا میں جو آیا وہ ضروری ہے تیرے علاقے کا بچہ ہے۔ ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے، ہم اسے بیٹا بنائیں گے، ہماری اولاد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب بادشاہ آرڈر ہو گیا، اب جناب بچہ دودھ نہیں پیتا ہے۔ تو قصہ مختصر، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر ان کی والدہ کے پاس اس ذریعے سے بھیجا کہ وہ دودھ نہیں پیتے ہیں۔ تو ان کی بہن ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئی، انہوں نے کہا کہ ایک گھرانہ ہے، میں بتاؤں شاید اس کا دودھ پی لے۔ تو انہوں نے کہا بتلاؤ، تو اس نے بتلایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو بلایا گیا، جی آپ دودھ پلائیں، اور بچہ ہو تو ماں ہے، اس کا دودھ کیسے نہ پیے؟ اللہ نے فرمایا کہ فرعون تم بڑے بادشاہ بنتے ہو، دیکھو بچہ بھی ہم نے ماں کو پلا دیا اور تم سے پیسے بھی دلوا رہے ہیں دودھ پلوانے کے۔ تم اپنے آپ کو بڑا عقل والا کہتے ہو نا، تم تو رب ہونے کے دعوے کر کے بیٹھے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ماں ہے اس کی، اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی اور پیسے تم سے لے رہی۔ اور پھر شاہی وظیفہ، بادشاہ کے گھر سے وظیفہ آ رہا ہے، یہ اس کا نظام ہے، کوئی کہیں وہاں عقل کام نہیں کرتی بس۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ جہاں ہماری عقل کی سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں نا، وہاں تقدیر کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہماری عقل کیا ہے، ناقص ہیں، ہم کیا سوچ سکتے ہیں۔ کبھی دیکھو تو یوسف علیہ السلام کو کنعان کی بستی سے اٹھا کے مصر میں عزیز مصر کے گھر میں بھیج دیتے ہیں، یہ اس کے فیصلے کوئی سمجھ سکتا ہے؟ بظاہر تو وہ غلام ہیں، خریدے گئے بازار میں بکتے ہوئے، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ اللہ تو اس کو تربیت دینا چاہتے ہیں، اسی ملک کا بادشاہ بنانا ہے، اور وہ تربیت جو ہے بستی میں تو نہیں ہو سکتی کنعان کی، وہ تو شاہی محلوں میں ہوگی۔ اور کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں بھیج دیتے ہیں۔ اور اسی لیے علماء نے لکھا کہ دو اس دور میں موسیٰ پیدا ہوئے، ایک موسیٰ علیہ السلام اور ایک سامری جو تھا، وہ بھی اس کا نام بھی موسیٰ تھا۔ اور سامری جو تھا وہ ولد الحرام تھا، زنا سے پیدا ہوا، ماں نے پھینک دیا کہ یہ بچہ ہے، کیسے میں اس کو شو کروں کہ میرا ہے۔ اس نے بچہ پھینک دیا اور اللہ کا حکم ہوا کہ جی اس کو غار میں لے جاؤ، اور جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگ گئی، جی اس کی حفاظت کرو۔ اب اللہ کا فرشتہ آ رہا ہے جناب، وہ بچے کو کھلا رہا ہے، بچے کو پلا رہا ہے، بچے کو اس کے مطابق خوراک دے رہا ہے، پہاڑ کے غاروں میں تربیت پا رہا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ اس پہ دیکھو کہ جس کو جبریل نے تربیت دی وہ تو سامری بنا، اور جس کو فرعون نے تربیت دی وہ کلیم اللہ بن گیا۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، کوئی کیا کر سکتا؟ یعنی الذی رباہ جبرائیل، جس کو جبرائیل علیہ السلام نے تربیت دی وہ تو سامری بنا، وہی تو تھا جس نے بچڑے کو خدا بنایا پہلے۔ یہ وہاں سے تو گاؤ ماتا چلی۔ یہ جو آج تک ہندو گائے کو پکڑے ہوئے ہیں، ان کا باپ دادا تو وہی سامری تھا نا، اس نے بھی ایک بچڑا بنایا تھا نا گائے کا، باں باں کرتے کہتے خدا آ گیا۔ تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں اور اللہ کے نظام ہیں جنہیں کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اب خدا کی قدرت دیکھیں کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام چھوٹے ہیں پھر تو فرعون کے گھر میں ہیں، اور ایک دن ایسا ہوا کہ کتب سابقہ میں آتا ہے
کہ فرعون جو آیا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو خیال آ گیا چلو میں یہ بچہ ہے اٹھا لوں، تو بچے کو اٹھایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کیونکہ اس دور میں فرائنا جو تھے، بادشاہ جو تھے نا، وہ اپنی داڑھیوں میں بھی ایسے لٹکاتے تھے سونے کی باریک باریک چینیں بنی ہوئی اور ان میں موتی لگے ہوتے، اور گلے میں بھی وہ زیور پہنتے تھے، ہاتھوں میں بھی زیور پہنتے تھے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا تو موسیٰ علیہ السلام داڑھی پکڑ کے تھپڑ مارا فرعون کے چہرے۔ وہ تو پیغمبر ہے نا، جلال تو ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام وہ تو اللہ کے فرشتے کو تھپڑ مار دیں، فرعون کا ان سے کیا طاقت رکھتا ہے؟ وہ تو موسیٰ علیہ السلام ہے، اپنے بھائی کو پکڑ لیا۔ تو اب فرعون جو تھا نا وہ چونکا، اس نے کہا یہ چھوٹا بچہ ہے اور اس کو کیا پتا میری داڑھی پکڑ کے مجھے تھپڑ مارتا ہے۔ اس نے کہا بلاؤ جلات کو فوراً، کہیں ذبح کرو ابھی۔ تو بی بی آسیہ بیچاری دوڑی، انہوں نے کہا فرعون عقل کرو، چھوٹا بچہ ہے دودھ پینے والا، ابھی 2 2.5 سال 3 سال کی عمر، اس کو پتا ہے تو فرعون ہے، کیا کر رہے ہو؟ اور اس نے کہا نہیں یہ ضرور کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں، بچہ ہے، تم نے پکڑا، اس نے موتی شوتی دے کے پکڑ لیا اور چھین لگا تو تم نے سمجھا تھپڑ مار دیا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، بالکل لازماً یہ وہی بچہ ہے جو مجھے مارے گا۔ اور نے کہا تمہارا عقل کر گیا، عقل کرو، یہ 3 سال کا بچہ ہے، اس کو کیا پتا ہے؟ تو وہاں پر بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایک خادمہ تھی اور بعض کہتے ہیں کہ بی بی آسیہ نے تجویز پیش کی، اس نے کہا اچھا بات کرو، ایسا کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہم امتحان کر رہے ہیں، ایک طرف تم موتی وغیرہ اور جواہر رکھ دو، وہ بھی تو چمکتے ہیں، روشن ہوتے ہیں، ایک طرف انگارے رکھ دو۔ اب دیکھتے موسیٰ علیہ السلام کو دور سے چھوڑ دیتے ہیں، وہ اب تو چل تو نہیں سکتے تھے، وہ تو ابھی گھٹنے گھسٹتے تھے، تو ان کو چھوڑتے ہیں۔ اگر تو وہ دور سے آ کے سیدھا موتی اٹھاتا ہے پھر اس کو پتا ہے، اور اگر اس نے انگارہ پکڑ لیا تو صاحب سمجھ لو کہ جس کو انگارے اور موتی کا پتہ نہیں ہے تو اس کو کیا پتا ہے کہ تم فرعون ہو؟ تو اس کے دماغ میں بات آ گئی، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ بات جب دلیل کے ساتھ ہو تو آدمی مجبور ہو جاتا ہے ماننے کے لیے، الا دلوں پہ مہریں لگ گئی ہوں پھر نہیں مانتے۔ اب جناب یہاں رکھ دیے گئے فاصلے سے موسیٰ علیہ السلام کو دور سے چھوڑا تو گھسٹتے ہوئے آ رہے ہیں، تو وہ بھی یہ روایات تلمود میں اور اسرائیلی کتابوں میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو سیدھا موتی کی طرف آ رہے تھے، لیکن اللہ نے حکم دیا جبریل کو کہ ادھر پھیر دو، موسیٰ علیہ السلام تو ادھر آ رہے ہیں تو پھر تو بات کھل جائے گی۔ تو جبریل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کے ادھر پھیر دیا تھا، آپ نے انگارہ اٹھا کے فوراً زبان پہ رکھا جس سے لکنت ہو گئی تھی آپ کو بولنے میں، تو اب فرعون مطمئن ہو گیا، اس نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، بچہ ہے، پتہ نہیں اس نے مجھے جان کر نہیں مارا۔ اچھا اب خدا کی شان دیکھیں کہ جب جوان ہو گیا اللہ نے ایک اور سبب بنا دیا کہ ایک قبطی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے مارا گیا، کیونکہ اب تقدیر یہ نہیں چاہتی تھی کہ جوانی میں اب فرعون کے گھر میں رہیں، کیونکہ اب تو موسیٰ علیہ السلام اب اپنے بلوغ پہ پہنچ گئے ہیں، اب وہ فرعون کے گھر میں کیسے برداشت کرتے، تو اسباب پیدا ہو گئے۔ ایک قبطی کو جو تھپڑ مارا وہ مر گیا بدبخت، مر گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو خوف ہو گیا کہ بندہ مر گیا، اور بندہ بھی فرعون کی قوم کا، تو موسیٰ علیہ السلام چھپ گئے۔ ایک آدمی نے آ کے آپ کو خبر دی، انہوں نے کہا کہ وہ فیصلہ ہو گیا ہے اور آپ کے تلاش میں ہے فرعون کا لشکر، اور وہ آپ کے بارے میں یہ بھی فیصلہ کر چکے ہیں کہ اگر اب آپ ملے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا، میں تمہارا خیر خواہوں، ادھر سے بھاگ جاؤں۔ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک لمن الناصحین۔
لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی عقل عطا فرماتے ہیں نا. اللہ اکبر. جب اہل بدعت نے، اللہ معاف فرمائے، قبر پرستوں نے، قبوریوں نے حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ پہ حملہ کیا تھا نا قاتلانہ، جس میں آپ کی ناک کاٹی گئی اور قتل کیا گیا، تو اس وقت حضرت شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث عالم تھے، وہ بھی تھے، اور شاید والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اللہ عالم. پرانے دور کی بات ہے، ہم تو شاید ابھی پیدا بھی ہوئے، اللہ عالم نہیں پیدا ہوئے. تو وہ علاقہ جو تھا وہ سارا لوگوں کا تھا، اہل احواء و بدعت کا، اور ان نے جا کے توحید پہ تقریریں کی سب علماء نے. تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ان مولویوں کو جب جائے تو مارو. تو یہ نماز کا وضو کر رہے تھے، تو ایک آدمی وہاں سے گزرا کوئی، تو اس نے یہی آیت پڑھی کہ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک لمن الناصحین. یہ آیت پڑھ کے وہ نکل گئی. تو مولوی صاحبان نے بھی کہا، والد صاحب نے بھی، اور نے بھی، کہ حضرت یہ جو پڑھ کے گیا ہے نا، اس نے ہمیں اشارہ کیا کہ جلدی جلدی دن میں نکل جاؤ، اندھیرا ہو گیا تمہیں نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے کہا، حضرت نے فرمایا کہ نہیں ایسا تو نہیں، ویسے بیچارہ قرآن پڑھ رہا ہوگا. تو خیر یہ بات ہی حضرت جلدی جلدی چلے گئے، حضرت کو دیر ہو گئی تو حملہ ہو گیا. بہرحال اللہ نے بچا لیا. اللہ اہل توحید کی خود حفاظت فرماتے ہیں. اللہ، ورنہ ایک اکیلے بزرگ تھے، اکیلے عالم تھے، ایک آدمی آگے گھوڑی کے آگے چل رہا تھا، اور وہ حملہ کرنے والے تو مسلح تھے. وہ تو اپنی طرف سے گویا ختم کر کے گئے تھے، لیکن اللہ نے بچانا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے، اور پھر آپ تشریف لے آئے حضرت مدین کے علاقے میں. ولما ورد ماء مدین، جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے وہاں دیکھا دو لڑکیوں کو کہ وہ بیچاری کھڑی ہیں اور سارے لوگ پانی پلا رہے ہیں. انہوں نے پوچھا بیٹا تم کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں پلا سکتے پانی، یہ جب اپنے جانوروں کو پانی پلا کے چلے جائیں گے، جو کھانے والے میں بچ جائے گا وہ ہم پلائیں گے. ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہم لڑکیاں ہیں، ہم ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا یہ ایک کنویں سے تو پلا رہے ہیں اور یہ دوسرا کنواں کیوں بند ہے؟ انہوں نے کہا جی کبھی اس سے پلاتے ہیں اور کبھی اس سے پلاتے ہیں. تو انہوں نے کہا تم اس سے؟ انہوں نے کہا اس پہ تو اتنا بڑا اور پتھر کی چٹان رکھی ہوئی ہے کہ وہ تو 50 آدمی پکڑ کے ہٹاتا ہے پھر پانی نکالتے ہیں. مسلسل کا ٹھیک ہے. مسلسل جا کے پتھر کو ہٹایا، ایک طرف ہو گیا، پانی نکالا، کہا پلاؤ بکریوں کو جاؤ. لڑکیاں کیوں کھڑی رہیں مردوں میں؟ اب جب دونوں بچیاں جو تھیں وہ اپنا ریوڑ لے کے جلدی آ گئیں سیدنا شعیب ابا کی خدمت میں، وہ بھی پیغمبر. تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹا جلدی جلدی آپ آ گئے، آج تمہیں کیسے موقع مل گیا جلدی آنے کا؟ انہوں نے کہا ابا جان ایک ایسے آدمی تھا، اس نے ہمیں پانی پلایا ہے، اور پتہ نہیں وہ کتنا طاقتور آدمی ہے کہ اس نے پتھر جو ہے اکیلے ہٹا دیا، ہمیں پانی پلایا. اور نے کہا اللہ کے بندے وہ آپ ادھر کا؟ انہوں نے کہا نہیں ادھر کا تو نہیں، مسافر معلوم ہوتا. انہوں نے کہا اللہ کے بندے ان کو تم دعوت دیتے، کھانے کے لیے بلاتے، اس کو کوئی بدلہ دیتے، اس نے خدمت کی ہے، جلدی جاؤ اور بلا کے لے آؤ. اور موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں درخت کے نیچے کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ تیرا محتاج ہوں بیٹھا ہوں، اور ذریعہ تو ہے نہیں. تھوڑی دیر میں وہ بچی تشریف لے آئی، اس نے کہا کہ انا ابھی یدعوک لیجزی لک اجر ما سقیت لنا، کہ چلو ہمارا ابا جو ہے بلا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قرآن میں تو اتنی ہے، لیکن باقی کو تو وہ سابقہ میں یہ روایت ملتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس لڑکی سے کہ دیکھو ایسا کرو کہ میں راستہ نہیں جانتا، لیکن تم میرے آگے نہیں چلو گی، میں آگے چلتا ہوں تو میرے پیچھے چلو. تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ دو وجوہات تھیں. ایک تو خدا کی قدرت ہے نا، اللہ اپنے نبی کو کسی عورت کے پیچھے تو نہیں چلاتے،
یہ تو ہمارے مقدر میں ہے نا عورتیں. نصیب کی بات ہے بھی، ہمیں مرد نہ ملے تو کیا کریں. اللہ اپنے پیغمبروں کو اتنا محتاج اور ان کی شان میں اتنی کمی نہیں کرتے کہ عورت کے پیچھے. اسی لیے بعض روایات میں ہے وہ صحیح حدیثوں میں نہیں ملتا، لیکن بعض ضعیف روایات میں ملتا ہے کہ جب میرے آقا محبوب دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی حلیمہ لے کے گئی نا جی، تو اب جناب بی بی حلیمہ کا خامند اونٹنی پہ آگے بیٹھا ہے، بی بی حلیمہ پیچھے بیٹھی ہے، حضور تو بچے ہیں دودھ پینے والے، ان کو آپ لے کے بیٹھی ہیں اونٹنی نیچے. اٹھی بیٹھ. تو بی بی حلیمہ نے شوہر سے کہا معلوم یہ ہوتا ہے کہ اونٹنی بیچاری کمزور ہے، تھکی ہوئی ہے اور ویسے بھی کمزور ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ 2 سواریوں کو برداشت نہیں کر سکتی. تم تو جوان آدمی ہو نا، چلو تم پیدل چلو یا پھر تم آ جاؤ، کیونکہ قبیلہ بنو سعد جو ہے مکے اور طائف کے درمیان میں تھا، یا تم آگے چلتے رہو اور پھر دیکھتے ہیں اونٹنی چلتی ہے. تو اب اونٹنی چل پڑی. اب جب اونٹنی اچھی طرح چلنے لگی تو مکے سے باہر نکل کے پھر بٹھا دی. انہوں نے کہا اچھا ایسا کر رہے اب تو اونٹنی ٹھیک چل رہی ہے، اب میں بیٹھ دو پھر نہ چلے. اللہ اپنے نبی کو کسی کے پیچھے کیسے بٹھائے؟ وہ تو امام الانبیاء ہیں، ان کا تو شان ہے، وہ تو ساری کائنات کی رہبری فرمانے والے، وہ تو سب نبیوں کے بھی آگے کھڑے ہونے والے، وہ پیچھے کیسے کھڑے ہوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ آگے چلیں، میں آگے چلتا ہوں اور تم مجھے پیچھے سے بتا دینا کہ بھی دائیں مڑو بائیں مڑو، اور راستہ تو میں جانتا نہیں. اور دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی شان نبوت و عصمت نبوت کا مقام تھا. وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ عورت ہے، نوجوان لڑکی ہے اور میرے آگے چل رہی ہے اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اور کبھی ایسا بھی hو سکتا ہے کہ ہوا کی تیزی میں دوپٹہ اتر جائے، کچھ کپڑا کھل جائے، میری نظر بار بار اس پہ پڑے. نبی کا یہ مقام. اللہ کے پیغمبر پاک معصوم، وہ تو بلا ضرورت اپنی بیوی پر بھی نظر نہیں ڈالتے. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ساری زندگی حضور نے میرا بدن نہیں دیکھا اور میں نے بھی حضور کا بدن مبارک نہیں دیکھا، بس ایک حکم ہے، سنت ہے، پوری ہو گئی بس. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں جو بڑے بڑے عاقل پیدا ہوئے ہیں نا، بڑے بڑے عقل والے لوگ جو پیدا ہوئے ہیں، ان میں ایک یہ حضرت شعیب کی بیٹی تھی، جن کو اللہ نے عقل دیا ہے، فہم دیا ہے، سمجھ دی ہے. تو انہوں نے فرمایا ان میں ایک یہ شعیب کی بیٹی بھی ہے کہ جب واپس آئی تو کہا کہ یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. میرا ابا مہربانی کر کے اپنے پاس اس بندے کو ملازم رکھ لو، یہ بہت بڑی قوت والے بھی ہیں، امانت والے بھی ہیں. علماء نے لکھا ہے کتب سابقہ کی روایات میں کہ حضرت شعیب جلال میں آ گئے، فرمایا کہ میری بیٹی تمہیں کیسے پتا ہے کہ تم یہ کہتی ہو یہ قوت والا ہے، طاقت والا ہے، امانت والا ہے؟ اس لیے علماء نے لکھا کہ اگر گھر میں بیٹی کسی غیر مرد کی تعریف کرے تو خطرہ محسوس کرو. میری لڑکی کا کیا کام ہے کہ لوگوں کے مردوں کی تعریف کرے؟
آج تو جناب ماشاءاللہ ہم ترقی کر گئے ہیں. آج تو ہماری لڑکیاں سامنے بیٹھ کے کہتی ہیں کہ میں فلاں فلم ایکٹر کی فین ہوں, میں فلاں کرکٹ کھیلنے والی کے جو ہے نا آٹوگراف لینے ہیں. ڈیڈی دیکھو میں کتنی خوش نصیب ہوں, لکی. اور باپ بھی چونکہ اللہ کی رحمت سے غیرت سے فارغ ہے, وہ بھی خوش ہوتا ہے. ہاں میری بیٹی جو ہے نا جی, وہ پھر ان کو باقاعدہ کہتا ہے ٹیلی فون کر کے کہ بھائی میری بیٹی آپ کو بہت چاہتی ہے, بہت پسند کرتی ہے. انا للہ و انا الیہ. غیرت کے پیمانے جو ٹوٹ گئے میرے بھائی, اس لیے آپ وہ باتیں کریں. ہم کہتے ہیں تو دکھی انوسی لوگ ہیں اور جنگلوں میں رہنے والے 1400 سال پرانی باتیں کرتے ہیں. اگر ہر چیز پرانی چھوڑنی ہے تو کعبہ تو بہت پرانا ہو گیا ہے. اگر ہر چیز آپ نے پرانی چھوڑنی ہے, پرانی روایات کو آپ نے توڑنا ہے, تو کعبے کو تو ہزاروں سال گزر گئے. پھر کیا فائدہ ہے اس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے ہو. قرآن کو بھی 1400 سال ہو گئے اترے ہوئے, کافی پرانا ہو گیا. کوئی عقل کی بات کرو. تو بی بی نے جواب دیا کہ ابا جان قوت کا مظاہرہ تو میں نے تب دیکھا کہ جب پتھر اکیلے نے اٹھا کے کنویں سے ہٹا دیا, اور امانت کا مسئلہ میں نے دیکھا کہ مجھے آگے چلنے کی اجازت نہیں دی تاکہ میرے بدن پہ نظر نہ پڑے. اب مطمئن ہو گئے, بات سمجھا. اب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ کے گھر میں رہے, 10 سال تک بکریاں چرائیں. اللہ نے ہر پیغمبر سے بکریاں چروائی. تم جن کو لیڈر بناتے ہو وہ بھی بکریاں چراتے ہیں, وہ تمہیں چراتے ہیں انشاءاللہ. وجہ کیا تھی؟ اللہ نے ہر نبی میرے مدنی سرکار نے بھی فرمایا کہ آپ ایک جگہ سے جب گزرے, فرمایا یہ وہ جنگل ہے جہاں میں قریش مکہ کی بکریاں چرانے کے لیے لایا کرتا تھا. علماء نے لکھا اس کی حکمت ہوتی ہے کہ بکری بڑا عجیب جانور ہے, اس میں تیز بھی ہوتے ہیں, سست بھی ہوتی ہیں, شرارتی بھی ہوتی ہیں, بڑی بھی ہوتی ہیں, چھوٹی بھی ہوتی ہیں, بھاگنے والی بھی ہوتی ہیں, پہاڑ پہ چڑھنے والی بھی ہوتی ہیں, قافلے سے پیچھے رہنے والے بھی ہوتی ہیں. اللہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ ہر کسی کو سنبھال کے چلنا ہے. جیسے رائی کا کام ہے کہ اپنے ریوڑ کو سنبھالے, آپ نے تو امت کو سنبھالنا ہے. اللہ کی حکمتیں ہوتی. 10 سال جب مکمل ہو گئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے, اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے ہیں, سردی ہے, راستہ بھول گئے, دور سے آگ نظر آئی. بیوی سے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ, بیٹھ جاؤ, میں جا کے دیکھتا ہوں, آگ بھی لے آتا ہوں, راستہ بھی پوچھ لیتا ہوں. اور جب وہاں تشریف لائے تو اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام فخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طوی. اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی جوتی اتارو, اب آپ ایک مقدس وادی میں ہیں. تو اس لیے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی مقام مقدس ہے تو وہاں جوتا اتارا جاتا ہے. باقی میرے مدنی پاک کا نماز پڑھنا جوتے میں ثابت ہے, لیکن اس دور میں عالم یہ تھا کہ نہ پانی ہوتے تھے گلیوں میں, اور نہ صحابہ کی خوراک ایسی ہوتی تھی, اور ان راستے میں ساری کنکریاں اور ریتیلا علاقہ تھا, چلنے سے جوتے پاک ہو جاتے تھے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا لمبا واقعہ ہے, انشاءاللہ خلاصہ میں نے عرض کر دیا تھا کہ قرآن کی یہ آیات آپ کو سمجھ آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا, اور یہ شرف کمال اور کلام ایسا ہے
کہ اللہ نے کسی اور پیغمبر کو نہیں بخشا کہ درمیان میں جبریل بھی نہیں، فرشتہ بھی نہیں، براہ راست کلام ہے۔ اس لیے لقب ہے کلیم اللہ، وہ پیغمبر جس کے ساتھ اللہ نے کلام کیا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ مولا کی شان ہے کہ شرف کلام بخشا تو موسیٰ علیہ السلام کو، اور شرف خلت بخشا تو خلیل علیہ السلام کو، اور شرف رویت بخشا تو اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور کسی کو پھر وہ مقام نہیں ملا۔ اب اللہ نے آپ کو نبوت دی، اللہ نے آپ کو معجزات دی، اور اللہ نے پھر بھیجا کہ آپ جائیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ آپ بھی، اور دوسری آیات میں ہے کہ ہارون علیہ السلام بھی اب جائیں فرعون کی طرف۔ یہ مانا نہیں کہ صرف فرعون، مانا یہ ہوتا ہے کہ جب بڑے کا نام آ گیا تو باقی تو سارے اس کے تابع آ گئے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا، اپنی آیات دے کر۔ اب اس میں دو باتیں، یا تو اپنے احکام، کیونکہ قرآن کی بھی آیات ہیں، تورات کی بھی آیات ہیں، اللہ کے فرمان کی بھی آیات ہیں، یا بعض علماء نے فرمایا بآیاتنا سے مراد معجزے ہیں۔ اس لیے کہ جب فرعون نے مطالبہ کیا تھا کہ ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا، اس لیے آیات کی تفسیر اگلی آیات میں خود بخود موجود ہے کہ یہاں آیاتنا سے مراد وہ معجزات ہیں جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے وہ معجزات دے کے فرعون کے پاس بھیجا، اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فظلموا بہا فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نظر اعتبار فرمائیں، اور ہر قرآن پڑھنے والا غور کرے، تدبر کرے کہ پھر فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ کہ وہ جو مفسدین ہیں، اور قرآن میں اگر آپ غور کریں نا کہ اللہ نے کافروں کے لیے کتنے کتنے لفظ استعمال فرمائے۔ کہیں فرمایا مفسدین، کہیں اللہ نے فرمایا خاسرین، کہیں اللہ نے فرمایا فاسقین، کہیں اللہ نے فرمایا ظالمین، کہیں اللہ نے فرمایا مجرمین، اور کہیں اللہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ فجار ہیں، کہیں فرماتے ہیں کفار ہیں، اور کہیں اللہ فرماتے ہیں یہ مکذبین ہیں، اور کہیں اللہ فرماتے ہیں یہ معتدی ہیں، اور کہیں اللہ فرماتے ہیں یہ اسیم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر طالب العلم قرآن کا مطالعہ کرے اور الف سے لے کر والناس تک وہ صفتیں تلاش کرے جو کافروں کے بارے میں ہیں تو حیران رہ جائے گا کہ کوئی صفت ذم، کوئی مذمت کا لفظ ایسا نہیں جو اللہ نے مشرک اور کافر کے بارے میں استعمال نہیں کیا۔ کیونکہ جو باغی ہو خدا کا پھر وہ کسی رعایت کا مستحق تو نہیں ہوتا کہ اللہ نے پیدا کیا ہو اپنی عبادت کے لیے اور وہ غیروں کو سجدے کرے۔ اللہ نے پیدا کیا کہ مجھے پکارو، وہ غیروں کو پکارے۔ اللہ فرمائے میرا سجدہ کرو، وہ غیروں کو سجدہ کرے۔ اللہ فرمائے میرے نام پہ قربانی کرو، وہ قبروں کے نام پہ چڑھائے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے منت مانو، وہ غیروں کی نظر نیاز مانے۔ اس لیے پھر اللہ نے قرآن میں کوئی لفظ نہیں جو ان کے بارے میں نہیں فرمایا۔ اس لیے جیسے یہاں فرماتے ہیں مفسدین، فساد کرنے والے۔ اب موسیٰ علیہ السلام آئے اور اس میں دیکھیں کہ اہل حق کی بہادری دیکھیں کہ اکیلا موسیٰ علیہ السلام ہے اور ایک بھائی ہے ساتھ میں، لیکن جب اللہ کا حکم ہے تو آگے فرعون سے ٹکر کھاتے ہیں۔
اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو علماء حق ہیں، یاد رکھو ہمیشہ، حق کہنے والوں اور حق پہ چلنے والوں، سب سے پہلے وقت کی ظالم قوت سے ٹکرا جاؤ، جب اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا چھوٹے موٹے خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی لیے سرکار دو جہاں نے پہاڑ صفا پہ کھڑے ہو کے کہا تھا نا، یا معاشر بنی ہاشم، یا معاشر قریش۔ آپ نے اپنے سرداروں کو بلایا، قریش کو بلایا، بنو ہاشم کو بلایا، اپنی چچی کو بلایا، سب جمع ہو گئے، ابو جہل، ابی لہب، امیہ ابن خلف، وائل ابن سام، اور اس کے بعد ولید ابن المغیرہ، اور سارے عاصی ابن وائل، سارے بڑے بڑے سردار اکٹھے ہوئے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے ان کو چیلنج کیا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ میرا مدنی محمد مصطفیٰ پہلے اپنے قبیلے والوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، میرے قرآن کے ساتھ ان کو شرک سے ڈرائیں، بچائیں۔ اس لیے یاد رکھو، ڈرا نہ کرو۔ علماء حق کا قاعدہ یہ ہے کہ حق جو ہے ہمیشہ سب سے بڑے باطل سے ٹکراتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھا کرو، باطل ایسے اٹھتا ہے جیسے طوفان اٹھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ دریا بہ رہا ہو تو چھوٹے چھوٹے جو چیزیں ہوتی ہیں، گندگی ہوتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے جو کاغذ اور کباڑ ہوتا ہے وہ اوپر تر رہا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ وہ دریا کے پانی سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، اور جب موج لگتی ہے نا وہ سب کچھ چلا جاتا ہے۔ حق بھی ایسا ہے کہ جب حق آئے گا نا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب حق آتا ہے تو پھر باطل جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے مدی نے فرمایا، قل، اللہ نے فرمایا کہہ دو میرا مدی، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ نضرب، مارو حق کے ساتھ باطل پر، ہم نے بھی حق کو باطل پہ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، اور جب حق کی چوٹ پڑتی ہے تو باطل کا دماغ پاش پاش ہو جاتا ہے۔ جب تم اللہ کی توحید کی ضرب مارو گے تو قبر پرست کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تم اگر خود مداہن بن جاؤ، تم خود اگر حلوائی بن جاؤ، تم خود اگر حلوہ خور بن کے حق کو چھپاؤ تو پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ ٹکراؤ، کھل کے بات کرو، مار کھانی پڑے تو کھاؤ، سنت انبیاء پوری کرو، پتھر کھانے پڑے تو کھاؤ، پھر حضور پاک کو نہیں پتھر لگے، تم اوپر سے آئے ہو۔ سرکار دو جہاں کے پاؤں میں کانٹے نہیں بچھائے گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید نہیں ہوئے۔ یہ جو ہوتا ہے نا جی، جب تک ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا ہے نا جی، اور جی فلاں مولوی صاحب جو ہیں، ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگا کہ ماشاء اللہ جی میں مسجد میں 18 سال سے جمعہ پڑھا رہا ہوں، وکیل صاحب اللہ کا شکر ہے ہر پارٹی کا بندہ میرے پیچھے نماز پڑھتا ہے، ہمارے مسجد میں کبھی کوئی اختلاف ہوا ہی نہیں۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے حضرت آپ ایمان سے فارغ ہیں۔ وہ کہنے لگا یہ آپ میرے دوست ہیں، آپ اچھی میری عزت کر رہے ہیں۔ میں نے کہا عزت کیا بات، نبی کے ساتھ اختلاف ہو اور تیرے ساتھ اختلاف نہ ہو، تو کوئی زیادہ اونچا آ گیا ہے۔ یاد رکھو، جس مولوی کے بارے میں لوگ کہیں نا جی ماشاءاللہ ساری پارٹیاں راضی ہوں، سمجھ لیا کرو منافق ہے، مداہن ہے، حق نہیں کہتا۔ یوم حسین آ گیا تو شہادت حسین بیان کر دی، اور کوئی اور موقع آ گیا تو یزید کی بہادری پہ بھی تقریر کر دی، کہ سارے راضی رہے ماشاءاللہ۔ یہ کام نہیں ہے۔ نبیوں کے بارے سے جو ہے ان کی سنت یہ ہے کہ انہیں انگاروں پہ بھی چلنا پڑتا ہے، انہیں زخمی بھی ہونا پڑتا ہے، انہیں ہجرتیں بھی کرنی پڑتی ہیں، انہیں لوگ ظاہر بھی کہتے ہیں، جادوگر بھی کہتے ہیں، کذاب بھی کہتے ہیں، انہیں گھروں سے نکالا بھی جاتا ہے، تب پتہ چلے گا کہ یہ صحیح عالم ہے جس کی دنیا مخالفت کر رہی ہے۔ جس پہ سب راضی ہوں نا جی، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اس لیے اب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام، اور حق کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ حق کی طاقت ہوتی ہے. کیوں؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے خود کہا تھا جب اللہ نے فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام جاؤ فرعون کے پاس جو سرکش بن چکا ہے. اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ تیرا حکم میرے آنکھوں پہ ہے، میں تعویل کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ان کا میرے ذمے ایک بڑا الزام ہے کہ ان کا بندہ میرے ہاتھ سے مر گیا ہے اور FIR ابھی پڑی ہوگی. اللہ میاں مجھے یہ ہے کہ میں جاتا ہوں، ٹھیک ہے بات، لیکن یہ توحید کے سر میں بیان کرنے سے نہیں ڈرتا، لیکن ان کے بعد یہ خواب ہو یقتلون، مجھے قتل نہ کر دیں، کیونکہ میرے ہاتھوں سے ان کا بندہ مرا ہے. تو تقریر اور دعوت تو بعد میں ہوتی رہے گی، مجھے وہ اسی قتل میں پکڑ لے تو پھر میں کیسے مقابلہ کر سکتا ہوں؟ بندہ تو مرا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ڈرتے کیوں؟ قال لا تخافا، قال لا تخافا اننی معکما. اللہ نے فرمایا موسیٰ ہارون بالکل نہ ڈرو، میں جو تم دونوں کے ساتھ ہوں. حق والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، یاد رکھو. ان کی قوت جو ہے ان کی پشت پہ اللہ کی طاقت ہوتی ہے. وہ کسی سے نہیں ڈرتے، وہ کسی سے نہیں گھبراتے. اسی لیے قرآن کہتا ہے نا کہ ایک نبی کے پاس سارے کافر اکٹھے ہو کے آگے کہنے لگے رات دن تم ہمارے بتوں کے، ہمارے آلیہ کے خلاف تقریر کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ڈر رہے ہیں کہ کہیں خدا ہمیں، ہمارے خدا جو ہے نا غصے میں آ گئے تمہیں پکڑ لیں گے اور تمہیں تکلیف ہوگی. اللہ کا نبی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ظالمو جاؤ اپنے خداؤں سے بھی کہہ دو، اب تم بھی زور لگا کہ کی دونی پہنچاؤ جو مجھے تکلیف پہنچا. میں نے کہا عجیب بات کہ تم تو اللہ کے ساتھ شرک کر کے نہیں ڈر رہے ہو، تم قبروں پہ سجدہ کر کے نہیں ڈر رہے ہو. فَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا. اللہ کے پیغمبر نے کہا ظالمو تم خدا کے ساتھ شرک کر کے، غیروں کے سجدے کر کے، قبروں پہ چڑھاوے چڑھا کے، قبروں سے حاجتیں مانگ کے بھی اللہ سے نہیں ڈرتے ہو. میں اللہ کی توحید میں رہنے والا تمہارے معبودان سے کیسے ڈر جاؤں؟ میں کیسے ڈر جاؤں؟ عقل کی بات کرو. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ جائیں، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. اب ساتھ ہونے کا مسئلہ بھی سمجھ لو، ایسے نہیں جیسے ہمارے جاہل اللہ معاف کرے بیان کرتے ہیں کہ اللہ نبی کے ساتھ کیا معنی ایک ہیں، او احمد محمد میں فرق کوئی نہیں، بس میم کا پردہ ہے وہ نکال دو. انا للہ ہو کہتے ہیں جی اللہ جو ساتھ ہے وہ جی ساتھ ہے اور کمال ہے. اچھا پھر اللہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ میں سب کے شاہ رگ سے نحن اقرب الیہ من، تو پھر تمہارے بھی ساتھ ہے، تم بھی تو ترقی کر گئے ماشاءاللہ. وہاں تو صرف یہ کہا کہ ساتھ ہوں، یہاں تو یہ کہ تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. بات سمجھو کیا مانا؟ اللہ کا مقام صفت علو عرش ہے، اور ساتھ ہونے کا کیا مانا ہے کہ علم اور نصرت کے ساتھ کہ ہر چیز جو اس کے علم میں، یہاں قرآن خود بتا رہا ہے قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا. میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. کیوں؟ میں سن رہا ہوں جو کچھ ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں. تو جب سب کچھ میں دیکھ رہا ہوں تو میری مدد تمہارے ساتھ فکر میں کرو. یہ معنی ہوتا ہے. یہ معنی نہیں ہوتا کہ جناب ہمارے مرشد جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی ہمارے مرشد ماشاءاللہ ظاہر میں تو میرا مرشد ہے لیکن باطن میں تو خود خدا ہے. ہاں یہ عقیدے ہیں باقاعدہ جناب، یہ عقیدے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ظاہر میں تو ہے ہمارا مرشد
دیکھنے میں آپ کو یہ ایسے لگ رہا ہے، لیکن ظاہر وچ ہے پیر فریدن، باطن وچ ہے اللہ۔ انا للہ، اور کیا کہہ سکتے، یہ کہہ سکتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہدایت دے، ان کو بھی ہدایت، ہمارے کوئی دشمن تو ہے نہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام ہماری وہ نشانیاں اور معجزات لے کے پہنچے فرعون کے مقابل پہ۔ خدا کا حکم جو ہے زمینوں اور آسمانوں کے لیے الگ الگ ہوتا ہے، بالکل الگ الگ ہوتا ہے، بالکل۔ دنیا میں موت ہے، آسمانوں میں جب ہم جنت میں جائیں گے موت نہیں۔ دنیا میں ہم نماز روزے کے پابند ہیں، جب جنت میں آسمانوں میں جائیں گے نہ نماز نہ روزہ نہ شریعت نہ تکلیف۔ دنیا میں دن اور رات ہے، زمین و آسمانوں میں، اور جنت میں جانے کے بعد لا یرون فیہا شمس ولا زمہریرا، نہ وہاں سورج ہے نہ وہاں چاند۔ یہ کیسے آپ کو نہیں پتا کہ فرق نہیں ہے؟ عقل کی بات کرو، ہر جگہ کے احکام الگ ہیں، ہر جگہ کے مسائل الگ ہیں، ہر پیغمبر کی شریعت کے بھی احکام الگ ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کعبے کا غلاف بھی تو لوگ بدلتے ہیں، اس لیے پیروں کا غلاف بھی لوگ بدلتے ہیں، یعنی وہ بھی اتنی طاقت رکھتے ہیں جتنی خدا رکھتا ہے۔ اب خدا کے ساتھ تم تشبیہ دے رہے ہو یا میں دے رہا ہوں؟ قبر کو کعبہ تم بنا رہے ہو یا میں بنا رہا ہوں؟ اس میں تو کسی بندے کی قبر ہے ہی نہیں، یہاں تو ہم نے غلاف ڈالنا ہے نا، وہاں تو آپ کا مرشد موجود ہے۔ کرو جاہلوں والی باتیں نہ کرو، یہ تو ایک گھر ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ میرا گھر، ورنہ اس میں خدا رہتا تھوڑا ہے، ورنہ تو سارا زمین آسمان کس کا ہے؟ یہ تو اس کا کرم ہے، کہہ دیا میرا گھر، اس کو شان مل گئی۔ لیکن قبر میں تو آپ کا پیر رہتا ہے، اس کی طاقت ہے تو کیوں نہیں بدلتا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اور تشبیہ تم دے رہے ہو، ادھر قبر ہے ادھر کعبہ ہے، ادھر پیر ہے ادھر خدا ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ قرآن پڑھتے ہوئے آدمی پاؤں کو ہاتھ لگ جائے اور پھر قرآن کو ہاتھ لگائے، اگر پاؤں گندے نہیں ہیں، کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی تو کوئی بات نہیں، ہاتھ بھی تو ہمارے ہیں، پاؤں بھی ہمارے ہیں۔ 10,000 روپے قرضہ دیا کہ مجھے اس کے بدلے میں 10 تولے سونا دینا ناجائز ہے، بالکل ناجائز۔ آدمی نے کتاب میں لکھا ہے کہ رکوع میں ملا، تو ایک آدمی کی لکھنے کی بات نہیں، حدیث جب موجود ہے کہ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، جو آدمی رکوع میں مل جائے اس کی رکعت ہو جاتی ہے۔ کافروں کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا مسلمان کھا سکتا ہے، بالکل کھا سکتا ہے، اگر یقین ہو کہ اس کے ہاتھوں کو پلیدی لگی ہوئی نہیں ہے، یعنی ہاتھ دھوئے اس نے آپ کے سامنے، برتن دھوئے، کھانا پکا دیا، کوئی بات نہیں۔ آدمی عمرہ کرنے کے بعد جب فارغ ہو جائے تو اب میاں بیوی یہاں بھی آپس میں مل سکتے ہیں، ہم بستری کر سکتا ہے، تو یہ مکے والے لوگ بغیر ملے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، یہ سارے اوپر سے گرتے ہیں۔ اچھی بات، مولوی مفت ہو تو پھر ایسے ہی سوال پوچھے جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ نظر مانے کہ میرا کام ہو جائے تو میں فلاں پیر کی قبر پہ جا کے یہ صدقہ، یہی تو شرک ہے، اور کیا شرک ہوتا ہے؟ اسی کا نام تو ناجائز ہے۔ خدا کے بندے، اگر ثواب دینا ہے اللہ نے تو تیرے گھر میں خیرات کا ثواب بھی دے دے گا، اور اگر اللہ نے نہیں دینا تو وہاں بھی نہیں دے گا۔ تم خیرات کرو اور ثواب اللہ پہ چھوڑ دو، بس اللہ خود دیں گے۔ جب یہ پابندی لگاؤ گے نہیں قبر پہ کروں گا، اسی کیوں اللہ کے گھر کی قربانی، حج کی قربانی کہاں ہوتی ہے؟ حرم میں۔ اگر اپنے ملک میں 100 بکری کرو تو قربانی کا بدلہ حج والی کا نہیں بن سکتا۔ تو جیسے حج کے لیے بکری لانا اللہ کے حرم میں ضروری، وہاں بھی قبر پہ ضروری، یہی تو شرک بنے گا۔ میں مدینے جا رہا ہوں
واپسی پہ عمرہ کرنا ضروری ہے، بالکل ضروری ہے. بچوں کی ہمت بھی ٹھیک نہیں. بچے سے اگر چھوٹے ہیں تو عمرے کی ضرورت نہیں. اگر بیوی ہے تو بازار پھر سکتی ہے تو عمرہ بھی انشاءاللہ کر سکتی. اگر بازار نہ پھرتی ہو نا پھر تو بیمار ہے. اور اگر ماشاءاللہ تمام سودا سلف سارا بیگم صاحب خرید کر کے لا رہی ہیں تو عمرہ بھی کر سکتی ہیں. فوت نہیں ہو جائیں گی، اللہ حفاظت کرے گا. آپ ان کو لے آئیں، عمرہ کر دیں. زیادہ تھکی ہیں ریڈی پہ کرا لیں. اگر کوئی آدمی جہاد پر جانا چاہے اور والدین اجازت نہ دیں تو نہ جائے. والدین کی اجازت ضروری ہے. اگر آدمی کو شہوت کی وجہ سے مادہ اپنا اچھا آج والا کل دے دو. جواب نہیں دیتا یہ ایمرجنسی کارڈ ہے کر کے نہیں دے سکتا یار. آج ہم ادھر سے جا رہے ہیں تو اس لیے